نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب، اور نبی کے گھر کے سامنے گھر اور داڑ تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائی بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے ایسے سینے سے لگا دیا، پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، دل کھول کے دیں، سارے فلاحی کام چندے سے ہی چلتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے الی تغررتی، الی تشوقتی، الی تشوفتی، الی تزینتی، ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، عمرک قصیر، مجلسک حقیر، خطرک یسیر، آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ پیچھے سے زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں، تو وہ مولا علی کا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِهِ بَعْضَ مَوَاقِفِهِ، کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا، وَقَدْ أَرْسَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ، کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے، وَغَارَتْ نُجُومُهُ، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے۔ ایک شخص کوفے میں اپنے مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، کل نہیں رہ گئی ہیں۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے لوگ چلے گئے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج کل دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے، مذکر ہیں، عورتیں کوئی نہیں ہیں، مؤنث ہیں، نسل بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق آئے اور گئے، دنیا سے چلے گئے، اب پھر پوری دنیا میں آنکھوں سے چراغ رخ زیبا، آنکھوں سے چھ بر اعظم پھرا ہوں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں۔ انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر رہا، سناٹا ہے، سارا دنیا کا بازار سنسان ہے، مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ بنجارے موبائل سوداگر کو بنجارہ کہتے تھے۔ پہلے جب شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر گاؤں میں سودا بیچنے کے لیے تاجر سامان لیتے تھے اور وہ گدھوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ رکھ کے کسی ایک جگہ منڈی لگاتے تھے، پھر 2-3 دن 4 دن میں سودا بک جاتا تھا، پھر وہ آگے چلے جاتے تھے تو اس کو بنجارہ کہتے تھے۔ اگلے دن جب وہ جگہ خالی ہوتی تھی تو وہ میدان ہوتا تھا، وہ بازار کہاں گیا، وہ منڈی کتنے گئی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار۔ تو وہ بنجارے چلے گئے۔
اللہ اکبر پر قلعے کی دیواریں گر جائیں، کوئی ہے یہ عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات؟ اندر سے تکبیر نکلتی تھی۔ حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے قیصر کے پاس بھیجا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلبی کو، حکم بن ہشام کو۔ وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ قیصر بالکونی میں کھڑا تھا، تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی۔ وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے۔ تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گے۔ 3 دن ان کو مہمان رکھا، چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں سارے رومی سردار اور قیصر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا۔ تو بات چیت شروع ہوئی، تو باتوں باتوں میں قیصر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا۔ تو قیصر نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو۔ پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے۔ کہنے لگا کاش تمہارے میری ساری حکومت چلی جاتی، تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ تململ السلیم۔ ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا۔ سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی، بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے۔ تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو۔ تو اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ یبکی بکا الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا دیا۔ پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس۔ شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنو۔ اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کر تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈس تڑپ، وہ رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر دنیا سے کہتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررتی، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، جا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے، لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، یا ان کو دھوکہ دے۔ پھر کہا الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی۔ پھر فرمایا الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی۔ الیہ تشوقتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جانک کرتی ہے، آجا آجا۔
ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آئے، غفلت سے بچ جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل تلاوت پہ آ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں، یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان، 33 نمبر والا ایمان۔ یہ تو میں آپ کو 100/100 ایمان بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جانن سڑی بخشش ہو جائے گی۔ وہ نبی کے ساتھی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو درجہ بلند آپ نے ہمیں بھی راستہ دے، ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان والا ایمان لا سکتے۔ آپ نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن۔ اللہ اکبر، کملی والے پر درود پڑھو جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا۔ پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس دن اپنی لعنت ملامت ہے کہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرو۔ جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا۔ میں اسکول کالج میں 33 نمبر سے ہی ٹورے ہیں ساری زندگی، کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا، 33 نمبر اعلیٰ پاس۔ تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں۔ الیہ تغرتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے، الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے، الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے، الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے، ہیات ہیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نگارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو، دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو، ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ باد اساں موٹے تھے چاہے ہوئے، اسی مر گئے تھے اس ٹرنا ہی کوئی نہیں، اس قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا، پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی، یہ 4 بڑے فاتح ہیں۔ تو سب سے پہلا فاتح سکندر، 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر، عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائیڈ بخار ہے، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ اس کے قریب تھا، عراق پار کر کے ترکی پار کر کے مقدونیہ، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا۔ مصر آج اس کی خبر کا نشان ہی کوئی۔
یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا، ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافین ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے۔ کیا رب دیکھنے دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے، تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم، اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے، یہ سب ہم بندر خنزیر پھر رہے تھے۔ ہیہات دفاع ہو جاؤ، دفاع ہو جاؤ، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی ثلاثہ، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دی تھی، لا سبیل لی الیک، ان تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں۔ عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، متاع قلیل، مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر، بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر، خطر ہو گئی یسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے۔ من قلت الصاد، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا، علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا۔ میرے جنت کے پھول ہیں، میرے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ امت نے دونوں کو ذبح کر دی، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گئی، تو آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز تھی، تو آپ نے کہا پچھاٹ، تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ، یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ اپنا حسین کو پیچھے ہٹایا، کہ نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا، اس کو بعد میں پلاؤں۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ ایک گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الزاد، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے۔ کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دیا۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت، اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے،
اور یہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس لیے آپ مزاحن فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تردوہما، میرے ماں باپ ان پہ حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینا. آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا دکھ جھیلیں. قلت الزاد، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا. تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے. ووحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے. اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا. اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے، اور اس میں دکھ بھری فریاد ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد، جو جنت الفردوس میں نہیں حضیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وغارت نجوم وهو قائم في المحراب قابضا على لحيته يتململ التململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت، إلي تزينت، إلي تشوقت، إلي تشوفت، هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاث، عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير. من قلة الذات وبعد السفر ووحشة الطريق. کیا الفاظ ہیں. نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب. اور نبی کے گھر کے سامنے گھر اور داڑ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں، اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہر وہ شخص اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے. MTJ فاؤنڈیشن کو بھی ضرور یاد رکھیں. امت کے غم میں رونا سیکھو. میرے بھائیوں، یہ جو امت ٹوٹی پڑی ہے، اس حالت پر مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اس پر بھی تو ہائے کرنے والا ہو. یہ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں، کیا اسی لیے اللہ کے نبی آئے تھے؟ یہی سبق سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ کلمہ اتنا آسان ہے؟ کیا یہ دین اتنا سستا ہے کہ اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے احترام اور عزت کو پامال کر دو؟ اس چمن کو آگ لگ گئی. پچھلے 50 سال سے کوئی ایک جھونکا بھی باہر کا نظر نہیں آیا، کوئی پھول کھلتا نظر نہیں آتا. اجڑے چمن کے مالی سے جا کر پوچھو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. جس زمیندار کی فصل کو آگ لگ جائے یا موسم کھا جائے، اس سے جا کر پوچھو کہ اس پر کیا بیتتی ہے. بارڈر کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو جو بیچارے گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے. جن کے آگے سر چھپانے کی کوئی ڈر نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی آہ و زاری سنو، پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اسلام کے چمن کو کلہاڑا لے کر تباہ کر رہے ہیں. جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں. یہ کون سا اقرار رسالت ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ یہ جو کمپنیوں کے ایجنٹ ہے، کمپنیوں کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی دوائیں بیچتے ہیں، ان کو کمپنی پوری سپورٹ کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرواتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ہمارے نوجوان کا بھی، بوڑھے کا بھی، پڑھے لکھے کا بھی، ان پڑھ کا بھی، ڈاکٹر کا بھی،
इंजीनियर का भी, औरत का भी और मर्द का भी, गरीब का भी और अमीर का भी। हुजूर के उम्मती होने के नाते हमें बड़ी इज्जत वाला काम मिला है। हमें अल्लाह ताला ने सफ़ीर बना दिया है। हर सफ़ीर की ताकत उसकी हुकूमत की ताकत के बकद्र होती है। हम अल्लाह ताला के सफ़ीर है, हमारे पीछे अल्लाह ताला की ताकत है। आप जहाँ भी जाए अल्लाह ताला ने आपको सफ़ीर बना दिया है। आप में से कोई हुकूमत का सफ़ीर बन जाए तो कैसा खुश होगा, देगे चढ़ाएगा, लोग भी मुबारकबाद देने आएंगे। अरे भाई, हमें अल्लाह ताला ने अपना और अपने हबीब का सफ़ीर बना दिया है कि मेरा और मेरे हबीब का पैगाम भी फैलाओ। पूरी दुनिया के इंसान को ये बात समझना है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। ये हमारा काम है। हम आप हजरात की खिदमत में एक गम और एक दर्द और एक फ़िक्र को लेकर आए हैं, और हमारी ये तड़प और तमन्ना है कि हर उम्मत इस दर्द व गम वाला बन जाए। मेरे भाइयों, आज दुनिया में फिर के देखो, सारी कायनात में मुसलमान के हर घर और बाजार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम मिटा हुआ है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक के दरवाजे पर जाकर और हर एक के दुकान पर जाकर एक बात अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपना वारिस बना कर गए हैं, और अब उन्हीं की उम्मत को समझाना पड़ रहा है कि तबलीग तुम्हारा काम है। तबलीगी जमात किसी एक की जमात नहीं, बल्कि हर मुसलमान मुबल्लिग इस्लाम है। कतर में हमारी जमात गई हुई थी। वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उतरे तो रास्ते में एक महल देखा, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने समझा शायद शाही खानदान में से किसी का है, तो मैंने पूछा ये किस अमीर का है, तो वो हमारे साथी बताने लगे ये शाही खानदान का नहीं, कि ये शाही खानदान का तो नहीं, लेकिन ये कतर का सबसे बड़ा ताजिर था। कतर में सबसे ज़्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर, और वो उसका महल है। कतर में सबसे ज़्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर था, और उसने ये महल बनाया 5 साल पहले, पर रहने की नौबत नहीं आई, मर गया। और जहाँ उसकी कब्र है वहाँ कतर का सबसे बड़ा फ़कीर बद्दू दफन है। एक कतर का अमीर तरीन ताजिर है, और उसके पहलू में कतर का गरीब तरीन बद्दू, जो सारा दिन भीख मांग के चलता था। उनकी दोनों की कब्रें साथ साथ है कि दोनों को बराबर कर दिया गया। मर के मर जाते तो मजे हो जाते, मरकर मरना नहीं है।